بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اور اس کی اقسام۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے غلام زید، یہ مرکب ہے اس لیے کہ یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ غلام ایک کلمہ ہے اور زید دوسرا کلمہ۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ خبر کی مثال جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے، یہ مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہوتی ہے۔ طلب کی مثال جیسے اضرب، تو مار، یہ بھی مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک طلب معلوم ہوتی ہے، یعنی مارنے کی طلب۔ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید عالم جملہ خبریہ ہے اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس آدمی نے یہ خبر دی ہے کہ زید جاننے والا ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ واقعتاً زید جاننے والا ہو اور یہ خبر سچی ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ واقع اور نفس الامر میں زید جاننے والا نہ ہو اور یہ خبر جھوٹی ہو۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز زید اسم ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں زید عالم میں زید جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، لہذا ترکیب میں اس کو مبتدا کہیں گے، اور عالم جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے، لہذا ترکیب میں اس کو خبر کہیں گے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز ضرب فعل ہے۔ جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں ترکیب میں ضربہ کو فعل کہیں گے اور زید کو فاعل۔ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ اسم ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی، اور فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو، جیسے ضرب زید میں ضرب ایک کلمہ ہے اور زید دوسرا کلمہ، اور یہاں ضربہ کی زید کی طرف اس طرح نسبت کی جا رہی ہے کہ اس سے مخاطب کو ایک پوری بات معلوم ہو رہی ہے، یعنی زید کے مارنے کی خبر۔ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، جیسے زید عالم اور ضرب زید میں زید مسند الیہ ہے، اس لیے کہ یہاں اس کی طرف پہلے جملے میں عالم کی اسناد کی جا رہی ہے اور دوسرے جملے میں ضرب فعل کی اسناد کی جا رہی ہے۔
مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے، جیسے زید عالم اور ضرب زید میں عالم اور ضرب مسند ہیں، اس لیے کہ زید عالم میں عالم کی زید کی طرف اسناد ہو رہی ہے اور ضرب زید میں ضرب فعل کی زید کی طرف اسناد کی جا رہی ہے۔ اس سبق میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا اجراء اس انداز سے کریں گے۔ التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے۔ التلمیذ مبتدا، واقف خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ التلمیذ واقف لفظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلا ہے۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ اس کے معنی ہے طالب علم کھڑا ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز التلمیذ اسم ہے۔ اس میں التلمیذ مسند الیہ ہے اس لیے کہ اس کی طرف واقف کی اسناد کی جا رہی ہے، اور واقف مسند ہے اس لیے کہ اس کی اسناد التلمیذ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اخذ تلمیذ طالب علم نے لیا۔ اخذ فعل، تلمیذ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ لفظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے نکلا ہے۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ اس کے معنی ہے ایک طالب علم نے لیا۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہوتی ہے۔ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز اخذ فعل ہے۔ اس میں اخذ مسند ہے اس لیے کہ اس کی اسناد تلمیذ کی طرف کی جا رہی ہے، اور تلمیذ مسند الیہ ہے اس لیے کہ اس کی طرف اخذ فعل کی اسناد کی جا رہی ہے۔ اسی انداز سے دیگر جملوں کا اجراء کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سبق انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔